روزمرہ زندگی میں سبزیوں کے انسانی صحت پر اثرات کی اہمیت و افادیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سوال ہر گھر میں لازمی اٹھتا ہے کہ آج کیا پکایا جائے۔ خیال یہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی پکایا جائے اچھے طریقے سے پکایا جائے اور ایسی سبزی تیار کی جائے جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق توانائی بخش ہو۔ تو میں چند سبزیوں کا آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں جن کا استعمال بے پناہ افادیت کا باعث ہوتا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ سبزیوں کے مزاج اور فوائد کے بارے میں جانیں گے بلکہ آج کیا پکائیں کا مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کدو کی۔ کدو ایک مشہور ترکاری ہے اور عام استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا مزاج سرد تر ہوتا ہے۔ کدو کے بہت زیادہ فوائد ہیں، مثلا اس کے استعمال سے ضعف جگر یعنی جگر کی کمزوری، ضعف قلب دل کی کمزوری اور معدہ کی گرمی دور ہوتی ہے۔ بخار کی کیفیت میں کدو تسکین پہنچانے کا باعث بنتا ہے، یعنی اس سے طبیعت کو فرحت ملتی ہے، اور تپدق یعنی ٹی بی کے مریضوں کے لیے اس سے بہتر کوئی غذا نہیں ہو سکتی۔ گرمی کے بخاروں میں بے حد فائدہ مند ہے، بلڈ پریشر کو اعتدال پر رکھتا ہے اور پیشاب آور خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ پیٹ کو نرم کرتا ہے، مثلا کانسٹیپیشن وغیرہ کی کنڈیشن میں اس کا استعمال بہت مفید رہتا ہے۔ تاہم سرد مزاج والوں کے لیے یہ کچھ مضر ہو سکتا ہے، یعنی اس سے بار بار قضائے حاجت کی کیفیت ان کو پیش آ سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کریلے کی۔ پاکستان میں پیدا ہونے والی یہ ایک اہم ترین سبزی ہے۔ اس کا ذائقہ تلخ، رنگ گہرا سبز ہوتا ہے، اس کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے۔ یہ بے پناہ افادیت کا حامل ہے۔ اس کے استعمال سے پٹھوں کو قوت ملتی ہے۔ یہ پتھری کو توڑنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ ہی مفید ہے۔ فالج، لکوہ اور گنٹھیا جیسے امراض میں بہت مفید ہے۔ پیٹ کے کیڑے مارتا ہے۔ سرد مزاج والے افراد کے معدے کو قوت دیتا ہے۔ جو لوگ بلغمی امراض میں مبتلا رہتے ہیں، کریلے کے استعمال سے ان کی بلغم خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 پر ہم بات کرتے ہیں ٹماٹر کی۔ ٹماٹر روزمرہ کے کھانوں میں بکثرت استعمال ہونے والا پھل ہے۔ کوئی بھی سالن اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اس میں وٹامن سی اور بیٹا کیروٹین موجود ہوتے ہیں۔ اس کا مزاج سرد تر ہوتا ہے۔ موسم گرما میں اس کا استعمال پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ انسانی جسم میں یہ وٹامن سی کی کمی کو پورا کرتا ہے، مطلب اس کے استعمال سے قوت مدافعت کو مضبوطی ملتی ہے۔ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بھی ٹماٹر بہت مفید رہتا ہے کیونکہ یہ خون میں شکر کی بڑھی ہوئی سطح کو نیچے لے کر آتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں ٹینڈے کی۔ یہ بھی ایک ترکاری ہے جس کا سالن بنایا جاتا ہے۔ اس کا مزاج سرد تر ہوتا ہے۔ یہ ایک مشہور و معروف سبزی ہے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، مثلا ہاتھ پاؤں اور ہتھیلیوں کی جلن کو دور کرتا ہے۔ یہ خیال رکھیں کہ ٹینڈا دیر ہضم ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کالی مرچ اور زیرہ کا استعمال لازمی کریں۔ یہ دماغ کو فرحت بخشتا ہے، گرمی اور خون کے جوش کو کم کرتا ہے، مقوی دماغ ہے اور پیشاب آور ہے۔ 5ویں نمبر پر ہم بات کرتے ہیں پودینہ کی۔ پودینہ بے پناہ خصوصیات کا حامل ہے۔ ہمارے ہاں ہر جگہ شہر دیہات میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ عموماً گھروں میں اسے گملوں میں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ پودینہ بد ہضمی اور ہیضہ میں بہت مفید ہے۔ متلی، قے اور الٹیوں کو روکتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، معدہ کو طاقت دیتا ہے اور ریا کو خارج کرتا ہے۔ پودینہ، اناردانہ، دھنیا، ادرک اور لہسن کی چٹنی بھوک لگاتی ہے اور کھانے کو ہضم کرتی ہے۔ موسم گرما میں اس کا استعمال انسان کو بہت سے امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ اپنی غذائی روٹین میں اگر شامل کریں گے تو بہت سے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جب بھی میں کوئی مفید ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت شکریہ۔